السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل ڈارک انجینئر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چینل کمپیوٹر کورس سے ریلیٹڈ ہے اور ہر کوئی چیز جو کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس چینل میں بریفلی بتائیں گے۔ تو پچھلے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کمپیوٹر کو دیکھا تھا کہ کمپیوٹر ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، کیسے ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، ڈیٹا کو سیو کیسے کرتا ہے، اور اس میں انسٹرکشنز کیسے ہوتے ہیں اور انسٹرکشنز کو فالو کیسے کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی پروگرامز کیا ہوتے ہیں، پروگرام ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے بریفلی دیکھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کی ہسٹری۔ تو لیکچر پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کی ہسٹری۔ فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیج۔ چارلس بیبیج کو کمپیوٹر کا فادر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک برٹش میتھمیٹیشین تھا جو کہ 1792 میں پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ رائٹ برادران نے جہاز ایجاد کیا تھا، اسی طرح چارلس بیبیج نے کمپیوٹر کی ارتقاء کی تھی، کمپیوٹر کو ایجاد کیا تھا، کمپیوٹر کا کنسیپٹ بنایا تھا۔ اس نے یہ کنسیپٹ کہاں سے لیا؟ یہ نیپیئرس کا جو لاگریتم ٹیبلز اینڈ لاگ بونز تھے، جو آپ نے 9th کی بک میں لاگریتم ٹیبل پڑھا ہوگا، میٹرک میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں جو اس نے لاگریتم ٹیبلز اور بونز یوز کیے تھے نیپیئر نے، اس سے یہ متاثر ہوا تھا اور اس نے یہ سوچا کہ یار اگر اتنی کیلکولیشن کر کے ہم اتنا ڈیفیکلٹ چیز مطلب بائی ہینڈ سالو کر سکتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشین لازمی ہونی چاہیے، ایسی مشین جس میں ہم صرف ان پٹ دیں اور ہمارے پاس فوراً ہی آنسر آ جائے۔ جیسے کہ آج کل کا کیلکولیٹر ہے، لاگ کا بٹن پریس کرتی ویلیو دیکھی ایکول دباتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اس کا آنسر فوراً آ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لاگ ٹیبل میں باقاعدہ کیلکولیشنز کے ذریعے یا لاگ ٹیبل کھول کے اس کو ڈھونڈنا شروع کریں تو ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کے ذہن میں یہ اس وقت خیال آیا کہ ایسے بھی کوئی مشین ہونی چاہیے جو اس لاگ کے مسئلے کو حل کر سکے۔ تو سب سے پہلے اس نے ڈیزائن سٹارٹ کیا جس انجن کا، جس ڈیوائس کا، جس مشین کا، اس کا نام تھا ڈیفرنس انجن، اور اس نے یہ 1821 میں شروع کیا کام اس پہ۔ 1821 میں جب اس نے اس پہ کام شروع کر دیا تو اس میں کامیاب ہو گیا، اور صرف ڈیفرنس کے جو لاگریتم کے ڈیفرنسز یا جس طرح ہم کہتے ہیں 1 - 1 2 - 1 2 - 2، صرف جو نارمل میتھمیٹیشین یا میتھمیٹیکل کویسچنز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اس نے ایک انجن ڈیزائن کیا۔ وہ انجن بہت بڑا تھا سائز میں۔ آج کل کے کمپیوٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج کل تو جیب تک آ گئے، پاکٹ تک آ گئے، بیگ میں بھی ہم کیری کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اس نے ڈیزائن تیار کیا تھا ایک سمپل کمپیوٹر کا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انتہائی سمپل، جو صرف مائنس کر سکتا تھا، تفریق کر سکتا تھا نمبرز کو آپس میں۔ وہ ایک بہت مطلب انٹائر روم یا شاید کمرے سے بھی بڑی جگہ لے سکتا تھا وہ۔ لاگریتم کیلکولیشن آلسو آٹو، اور یہ جس طرح مطلب کیلکولیٹر کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جیسے ہی ہم کیلکولیٹر میں لاگ کا بٹن پریس کر کے ہم اس میں کوئی نمبر ان پٹ دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے جو ڈیفرنس مشین بنائی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ جو بھی لاگ کی ویلیو ہم دیتے تھے، جو بھی لاگ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا تھا وہ آٹومیٹیکلی فائنڈ کر کے دے دیتا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کتاب میں سرچ کریں یا آگے پیچھے سرچ کریں یا کیلکولیشنز کریں۔ اس نے ایک ڈیفرنس انجن بنا دیا جو فوراً ہی ہمیں کیلکولیشن سیکنڈز میں کر کے دے دیتا تھا۔ تو یہ تھی کمپیوٹر کی ہسٹری۔ تو آگے کمپیوٹر میں ہمارے پاس آتا ہے جنریشنز۔ یہ تو مطلب سمپل ایک جو چارلس بیبیج نے بنایا تھا، ایک سمپل سے ایک ڈیوائس تھی، ایک انجن تھا جو صرف لاگریتم کو کرتا تھا، پریزنٹ کرتا تھا، صرف لاگریتم کو فائنڈ کرتا تھا۔ تو یہ کافی عرصے تک اسی پہ کام کرتے رہے، میتھمیٹیشنز بھی، باقی لوگ بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ترقی ہوتی جاتی ہے، ایجاد ہوتی رہتی ہے، اسی طرح کمپیوٹر بھی مختلف جنریشنز میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے۔ مطلب ہر جنریشن میں الگ الگ سسٹمز آنے لگے اور ہر جنریشن کے نیڈز کے مطابق وہ ڈیولپ ہوتی گئیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ٹوٹل اگر دیکھا جائے کمپیوٹر کے ہمارے پاس 5 جنریشن ہے۔ جو فرسٹ جنریشن ہے وہ 1946 سے 1955 تک ہے، سیکنڈ جنریشن ہمارے پاس 56 سے لے کر 65 تک ہے، تھرڈ جنریشن ہمارے پاس 66 سے 75 تک ہے، فورتھ جنریشن 76 سے 85 تک ہے، اور ففتھ جنریشن 86 سے اب تک ہے، اور آگے بھی یہی چلے گا۔ کیونکہ جو ففتھ جنریشن ہے اس کا میں آپ کو ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن آپ کو بریف دیتا چلو کہ ففتھ جنریشن میں ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آتی ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھ کے دیکھیں گے۔ فرسٹ جنریشن میں ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ
1946 سے 1955 کے دوران یہ ایجاد ہوا تھا. یوزز ویکیوم ٹیوبس، اس میں ویکیوم ٹیوبس استعمال کی گئی تھی. میگنیٹک ٹیپس استعمال کیے گئے تھے اسٹور ڈیٹا کے لیے. جیسے کہ آج کل ہم یو ایس بی یا ہارڈ ڈرائیو یوز کرتے ہیں، تو اس وقت پہ ہارڈ ڈرائیو اور یو ایس بی وغیرہ تھی نہیں، تو میگنیٹک ٹیپس یوز کی گئی تھی جو کہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتی تھی اور کم ڈیٹا کو اسٹور کرتی تھی. فار ایگزامپل اگر ابھی آپ دیکھیں تو 10 GB کے بجائے اس وقت پہ 1 MB یا شاید 100 KB اتنا ڈیٹا وہ اسٹور کر پاتی تھی اپنے پاس، جو میگنیٹک ٹیپس اس زمانے میں یوز ہوتی تھی فرسٹ جنریشن میں. اس کے علاوہ اس میں تقریباً 18,000 VC استعمال ہوئے تھے. ویری لارج سائز، اس کا سائز بہت بڑا تھا، مطلب کمرے یا کمرے سے بھی شاید بڑا. اس کین ناٹ بی یوزڈ بائی ایوری ون. اب یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے، کیونکہ آج کل کے کمپیوٹر ہر بچہ جانتا ہے، لیکن اس وقت جو فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر تھے وہ ہر کوئی یوز نہیں کر سکتا تھا. اس وقت جو خاص پروفیشن والے لوگ ہوتے تھے، جیسے کہ کہہ سکتے ہیں آپ سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں، میتھمیٹیشنس کہہ سکتے ہیں، بینکرز کہہ سکتے ہیں، صرف وہی جن کو ہدایات دی جاتی تھی، جن کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا تھا اس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے، صرف وہی یوز کر سکتے تھے جو کوالیفائڈ ہوتے تھے. ادر دین ان کے علاوہ کوئی بھی سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتا تھا. پروڈیوس ٹو مچ ہیٹ، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ مطلب کمرے سے زیادہ جگہ لیتی تھی، بہت بڑے کمپیوٹرز ہوتے تھے، تو یہ ہیٹ بھی اسی حساب سے جنریٹ کرتے ہوں گی. ویری ایکسپینسو، اور یہ بہت مہنگے بھی تھے، ہر کسی کی پہنچ سے باہر تھے. یہ جو صرف بڑے بڑے ادارے ہو گئے، بزنس مین ہو گئے یا بزنس کمپنیز ہو گئیں، جیسے بینکس وغیرہ ہو گئے یا کوئی اس سے بھی بڑی کمپنیز ہو گئی ہیں، صرف وہی یوز کرتے تھے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اگر آپ کو اس میں سے کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بریفلی دوبارہ بتا دیا جائے گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.